السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج 14واں سپارہ کچھ تھوڑا پڑھا گیا، کچھ حصہ اس کا وہ ختم ہوا، 15واں سپارہ شروع کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کے شوق اللہ نے ہمیں بھی ہمت طاقت دی کہ ہم آپ کو کچھ اس کا سنانے کے قابل ہوئے، کچھ ترجمہ تشریح، امید ہے کچھ آپ کو بھی اس سے کچھ افادہ ہو رہا ہوگا، کچھ فائدہ پہنچ رہا ہوگا۔ اب ہم نے 13-14 سپاروں میں جو کچھ پڑھا ہے، یا میں جو کچھ تھوڑا بہت اس کا ترجمہ تشریح بتا سکا ہوں، کیا ہم نے درس حاصل کیا ہے، تھوڑا سا اس کا ہم حساب کریں کہ ہم نے کیا سیکھا ہے۔ ان سارے جب اب تک جو ہم پڑھ چکے ہیں قرآن کے جو حصے، کہیں کسی نبی کی غلطی پتہ لگی ہے کہ جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر آیا ہے کہ انہوں نے یہ غلطیاں کی تھیں؟ کہیں نہیں ملی۔ کیا ملا ہمیں؟ ان کی اقوام کی بدکاریاں ملی، ان کی اقوام کی نافرمانیاں ملی، ان کی اقوام کی بدعہدیاں ملی کہ اللہ کے حکم کو وہ پامال کرتے رہے، اللہ کے حکم کی نبی کی بات کو جھٹلاتے رہے، نبیوں کو جھٹلاتے رہے۔ تو سارا قرآن بھرا ہوا، پڑھتے جائیں، کتنی دفعہ آیتیں ریپیٹ ہوئی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں، بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ لب لباب یہی ہے کہ اللہ کے ہو جاؤ، اسی کو ایک مانو، اسی کو الہ مانو، اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ۔ اعمال کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں تو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے انشاءاللہ، لیکن نہیں معاف ہونا تو شرک معاف نہیں ہونا کسی صورت میں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ فرما دیا تھا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، کیا نبی اگر تو نے کہیں بھی ذرا سا بھی کہیں شرک کر دیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیری زندگی بھر کے اعمال ضائع ہو گئے۔ تو ہم کیا چیز ہے؟ وہ تو اللہ کے اتنے مقرب لوگ، اللہ کے بہت پیارے لوگ، ہم تو گناہوں کے بھرے ہوئے۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے دامن تہی دامن ہیں، خالی ہیں، خالی دامن بیٹھے ہیں، اور ہمیں اکڑ کتنی ہے۔ وہ انبیاء جن کے ہم قصے سنتے ہیں، جن کے واقعات سن رہے ہیں، جن کی ڈیوٹیاں سن رہے ہیں ہم، وہ کس طرح انہوں نے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کیا کیا تکالیف برداشت کی، کن کن مشکلات سے وہ گزرے۔ ہم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں ہے کچھ، نہ ہمیں موسمی کوئی تکلیف پہنچی، نہ ہمیں کوئی جسمانی تکلیف پہنچی، نہ کبھی کوئی مالی تکلیف پہنچی، تو ہم پھر بھی اکڑتے ہیں، پھر بھی ہماری اکڑ ختم نہیں ہوتی۔ یہ آئے دن یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی اب بھی، آج بھی بارش زیادہ باری، یہ کوئی موسم ہے، یہ کوئی وقت ہے زیادہ باری کا؟ یہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم گناہوں کے بھرے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم تیری حمد و ثنا صحیح طریقے سے ادا کر سکیں، جس طرح تیرا حق ہے اس طرح ہم ادا نہیں کر پا رہے۔ تیری ناراضگی واقعی بہت ہے، تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اور یہ بارش جو اس وقت بے موسمی برس رہی ہے، اس سے بڑے خدشات پیدا ہو گئے ہیں، قحط سالی کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں، بڑے نقصانات ہو رہے ہیں۔ اللہ یہ ہم پر بس کر دے، ہم ناتواں کمزور لوگ ہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے۔ اب یہ بارشیں وہاں بھیج جہاں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اب اس کی ضرورت سر دست نہیں رہی، لہٰذا ہم پر یہ پریشانی، ہماری مشکل پر ہماری آسان فرما دیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن جس طرح پڑھتے جائیں، جیسے جیسے پڑھتے جائیں، آگے آگے دماغ کھلتا جاتا ہے، روشن ہوتا ہے۔ بات ساری وہی ہے کہ اللہ نے اعمال صالح کی تاکید فرمائی ہے، نیک اعمال کرو، اور میرے بتائے ہوئے نبیوں کے جو طریقے ہیں، جو میں نے نبیوں کے ذریعے تم کو سارا آئین بنا کے، قانون بنا کے بھیجا ہے، اس پر عمل کرو۔ تو یہی پورا قرآن کا لب لباب ہے۔ شیطان جس نے
انسان کس کو آدم کو سجدہ نہ کیا، ایک سجدہ، فقط ایک سجدہ نہیں کیا تو راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا، لعین ہو گیا، رجیم ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، تا قیامت اللہ نے کہا تجھ پر میری لعنت پڑتی رہے گی، اور لعنت آج بھی پڑ رہی ہے اور ہم بھی بھیج رہے ہیں۔ کیا کیا اس نے؟ ایک سجدے سے انکار، عبادت کا انکار تو وہ اب بھی نہیں ہے، اللہ کے خوف کا اب بھی وہ انکاری نہیں ہے، صرف کیا تھا؟ تکبر کیا اس نے کہ میں اس انسان سے، اس آدم سے افضل ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، میں نے اس کو افضل بنایا ہے، اس نے یہاں پر آ کے ضد کی اور جس کی وہ سزا آج تک اور قیامت تک بھگتتا رہے گا۔ اور پھر اللہ کو اپنے بندوں پر مان کتنا ہے جب وہ تکرار کر رہا ہے کہ اللہ یہ تیرے نہیں بنیں گے، یہ تیرے نہیں بنیں گے، تو کس طرح نہیں بنیں گے کہ میں تجھے کر کے دکھاؤں گا، مجھے مہلت دے، کب تک کی مہلت دوں؟ قیامت تک کی مہلت دے دے۔ انہوں نے کہا اچھا قیامت تک کی لے لے مہلت، دیکھ لی کون سا یہ مشکل کام ہے، تو اس کو قیامت تک کی مہلت دے دی گئی کہ اب تو کیا کرے گا؟ بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین، کہ میں تیرے ان بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں صحیح راستے سے بہکاؤں گا، ہٹاؤں گا، انہیں گمراہ کروں گا، مگر تیرے جو خاص بندے ہوں گے وہ میرے قابو میں نہیں آئیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اس کا زوم تھا، یہ اس کا خیال تھا، تو اللہ نے بھی اجازت دے دی۔ ساتھ کیا کہا؟ اللہ اکبر، سورۃ حجر کی آیت ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ دیکھو اللہ کا مان کتنا ہے، اللہ کو اپنے اس بندے پر مان کتنا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے شیطان سے، اس کو مہلت بھی دے رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے تیرے قابو میں نہیں آنے والے، میرے بندے تیرے غلبے میں نہیں آنے والے، تیرا ان پہ کوئی بس نہیں چل پائے گا، اللہ مگر وہ من اتبعک من الغاوین، جو گمراہ بن گئے تیرے پیچھے چل پڑے وہ ہوں گے ایسے، باقی وہ میرے بندے جو میرے خاص ہیں، میرے مخلص ہیں، وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا مان ہم توڑ رہے ہیں کہ اس کا مان پورا کر رہے ہیں، یہ ہم اپنا محاسبہ کریں، یہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے کتنے کام کر رہے ہیں اور شیطان کو راضی کرنے کے ہم کتنے کام کر رہے ہیں۔ ہم شیطان کے بہکاوے میں چلے گئے کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی طریقے سے، چھوٹے سے طریقے سے بھی، بڑے سے طریقے سے بھی، کوئی نہ کوئی طریقہ ہم اس خطا کے پتلے ہیں، کوئی نہ کہیں ہم سے کوئی خطا سرزد ایسی ہو جاتی ہے جہاں شیطان کا وسوسہ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے، ہمارے دل و دماغ پہ وہ چھا رہتا ہے اور ہم وہ کر گزرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے، مگر جو تیرے بہکاوے میں آ گئے تو میرا وعدہ ہے کہ میں ان کو سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے، میرا کام نہیں ہے، میں تو بتا رہا ہوں، یہ 14 دن سے یہی کچھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے ہم ڈریں، اللہ سے ڈریں۔ سب مقصد صرف بھی بیٹھنے کا، یہاں آپ کا اتنا ٹائم لینے کا، آپ کا بھی یہاں بیٹھنا ٹائم دینا اللہ قبول کرے اور ہم اس سے کچھ حاصل کر پائیں۔ یہ قرآن میں یہ بھی بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے، ہم اس کی تو اہمیت کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کا ایک ایک حرف ہمارے لیے موتی اور قیمتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ نبی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ میں نے تجھے یہ 7 آیتیں، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، بتایا میں نے کہ یہ 7 آیتیں اور یہ قرآن پورے کا پورا تجھے میں نے تحفے میں دی ہے، جو میں نے کسی اور نبی کو نہیں دی ہے۔ یہ پہلے بھی میں نے اللہ کی جو خاص عنایات ہیں اس امت پر، اس نبی کی امت پر، وہ میں بتا چکا ہوں پہلے بھی۔ تو یہ بھی ایک احسان ہے اللہ کا۔ اللہ نے جہاں اور اتنے انعامات دیے ہیں، کس چیز کی کمی دی ہے اس نے ہمیں؟ پھر وہ ہمیں تھوڑا وہ تکلیف نہ پہنچائے یاد کرانے کے لیے۔ جیسے کسی بچے کو کہا جاتا ہے نا کہ تم نے سونا نہیں ہے، تم نے سونا نہیں ہے، تو وہ سونے لگ جائے، ہم اس کو اٹھ جا میں سو رہا ہے، تو اٹھ جا میں سو رہا ہے، تو یہ وہی ہے کہ ہم راستے سے جب ذرا بھٹکنے لگتے ہیں تو اللہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں جگا رہا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے۔ میں نے بتایا تھا کہ یہ سورۃ سجدہ کی آیت کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں انہیں چھوٹے چھوٹے عذاب، بڑے عذاب سے بچانے کے لیے، اللہ اکبر، اسے کیا پڑی ہے کہ ہمیں بڑے عذاب سے بچائے؟
وہ تو رحیم ہے، وہ نہیں چاہتا، وہ کبھی بھی کسی صورت میں نہیں چاہتا کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈالے بلا وجہ۔ ہمارے کرتوت، ہمارے اپنے اعمال ہمیں جہنم کی طرف لے جائے جا رہے ہیں، ہمیں لے جا رہے ہیں اور ہم اس کی طرف آنکھیں بند کیے بھاگے جا رہے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو یہ اللہ نے پھر ہمیں جو قرآن کی دولت دی ہے، پھر نبیوں کی جو ہمیں اللہ نے دولت دی ہے کہ انبیاء آئے، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی، جو اللہ نے ہمیں یہ تحفے دیے، اللہ نے ہم پر جو یہ نبی مبعوث فرمائے ہیں اتنے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رحمت للعالمین، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے۔ تو وہ اس کا اللہ نے ان کے اندر بھی اپنی اس صفت کا کچھ حصہ ان کو بھی عطا فرما دیا کہ تو بھی اپنی امت کے ساتھ رحیم اور کریم بن گیا، تو ان پر رحم والی نظر دے، شفقت والی نظر دے۔ کس کے لیے انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں؟ اللہ کسی طریقے سے بھی اپنا پیغام نافذ کر سکتا تھا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ جو چاہے ایک سیکنڈ میں کر دے، کن فیکون کر دے، سب کچھ نظام نافذ کر دے گا۔ لیکن صرف وہ دکھانا یہ مقصود تھا کہ میں نے تمہارے میں سے ایک انسان نبی چن کر تمہارے پاس بھیجا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ وہ کوئی باہر سے کوئی مخلوق آئی تھی، تمہاری ہی مخلوق، تمہاری ہی جن سے میں نے نبی بنا کر مبعوث کیا، اور وہ تمہاری ہی زبان میں تمہیں بتا رہا ہے۔ اور پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی، پھر ہم اس کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں معاف کرے اور ہمارے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک حجر کی سورۃ نحل کی ایک آیت ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ ذرا یہ غور کرنا اس آیت کو تھوڑا سا، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت رکھی ہے۔ جانوروں میں کیا رکھی ہے عبرت؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، کہ میں بھینس ہے یا گائے ہے یا اونٹنی ہے، جو بھی ان سے دودھ دینے والے جانور، اس کی مثال اللہ دے رہے ہیں کہ نُسْقِيكُم، میں پلاتا ہوں تمہیں، مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، جو اس کے پیٹ میں ہے۔ کہاں سے؟ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ، خون اور گوبر کے درمیان میں سے، خون اور گوبر کے درمیان میں سے میں تمہیں پلاتا ہوں۔ کیا پلاتا ہوں؟ لبنا خالصا، خالص دودھ پلاتا ہوں، سفید رنگ کا، وہ کڑوا سبز رنگ کا۔ آپ کبھی گھاس کھا کے تو دیکھیں، اس کا ذائقہ تو دیکھیں، کبھی نہ آپ کی زبان پہ آئے ہو۔ وہ جانور خوشی سے کھائے گا اور خوش ہوگا اور پھر دودھ دے گا، اور وہ خالص دودھ ہوگا۔ ہم اس میں ملاوٹیں کرنے سے بات نہیں آتے، ہم اس کو نقلی دودھ بنانے سے بات نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مشینری کس نے لگائی؟ یہ اندر جانور کے پیٹ میں یہ مشینری کس نے لگائی کہ وہ گھاس کھا کے گوبر بن گیا اور خون اس کے اندر موجود ہے۔ گوبر اور خون کے درمیان میں سے میں دودھ خالص نکال کے تمہیں دے رہا ہوں۔ کون ہے یہ؟ کس کس نشانی کو ہم جھٹلائیں؟ اللہ کس کس نشانی کو جھٹلائیں؟ اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سائغ للشاربین، کہ وہ پینے والوں کو ایسا مزہ آتا ہے دودھ پینے کا، ایسی لذت آتی ہے اس کی، ایسی ذائقہ ہے اس کا کہ وہ اشش کر اٹھتے ہیں کہ سبحان اللہ، یہ کہ الحمد، تو پھر بھی ہم نے نہیں کرنا، شکر ادا تو ہم نے پھر بھی نہیں کرنا۔ اتنی نعمتیں، آگے اللہ اور نعمتوں کا بھی کہہ رہا ہے کہ والنخیل والعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ میں نے یہ پھل دیا، یہ چیز دی، یہ چیز دی، یہ چیز، ساری چیزیں ہم کھائے جا رہے ہیں لیکن شکر ادا نہیں ہے۔ آنکھیں نہیں بھرتی ہماری، پیٹ بھر جائے آنکھیں نہیں بھرتی۔ یہ تو جانور کی مثال دی تھی، ہم اپنی مثال لے رہے ہیں۔ ہمارے کھاتے ہیں ہر چیز، ہر قسم کی چیز کھاتے ہیں، خوراک کھاتے ہیں، پھل کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، آٹا، جو اجناس کھاتے ہیں اندر لے جاتے ہیں۔ یہ اتنا سا ہے کہ یہاں میدا کھڑا ہے، گوشت کا لوگ تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں نا، صرف میدا کھڑا ہے اتنا سا۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ جو آپ نے کھایا اس کا وہ مشین چل پڑی ہے، اس کو وہ چکی چل رہی ہے، اس کو پیسے جا رہا ہے، اس میں سے جو وٹامنز ہیں، اس میں سے جو منرلز ہیں، جو انسان کے جسم کو فائدہ پہنچانے والے اجزاء ہیں، وہ علیحدہ کر کے باقی پھوک نالیوں میں مقد کے راستے، بہانے کے راستے نکل جاتے ہیں۔ پھوک نکل گیا، اس کا جو منرل ہے وہ اللہ نے نکال کے ہمیں ہمارے جسم کی طاقت کے لیے وہ پیدا کر دیا، ہمیں جسم میں پہنچا دیا۔ اس مشین کو کون چلا رہا ہے؟ کہاں کہاں اس کو یاد کریں، کس کس جگہ اس کو یاد کریں؟ ہمیں تو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، ہر قدم پہ۔ یہ ہمارا ایک قدم اٹھنا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہے، آنکھ جھپکنا اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ ہم اتنے ہم وہ گندراتے پھرتے رہے کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے، ہمیں وقت یاد ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ بھیجا، یہ موسم بھیجا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ خطبہ دینے کے لیے منبر پہ تشریف لائے، پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ چڑھے تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ جب یہ وہ نئی چیز دیکھتے تھے تو حیران ہوتے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا آج آپ نے خلاف معمول یہ 3 مرتبہ آمین کہا؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو مجھے جبرائیل میرے سامنے آ گئے اور کہا کہ کہیے کہ جس نے اس رمضان کو پا لیا اور اس میں اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا لی وہ برباد ہو گیا، ہو ذلیل و رسوا ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا وہ، میں نے کہا کیسے کہوں میں؟ تو جبرائیل نے کہا یہ آپ کے رب کا پیغام ہے، آپ کے رب نے کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا کہ جس مہینے میں رمضان میں جس شخص نے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر کے اجر نہ پا لیا اور اپنے آپ کو جنت کا حقدار نہ ٹھہرا لیا اس کے لیے بھی بربادی۔ ہم سن تو لیتے ہیں یہ واقعات، یہ باتیں ہم سن تو لیتے ہیں، لیکن مسجد سے باہر نکل جانے کے بعد یا مجلس سے برخاست ہونے کے بعد بھول جاتے ہیں، ہم بھلا دیتے ہیں۔ کہ جیسے اللہ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، سورۃ طٰہٰ میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، اعراض کیا، دور ہو گیا، میرے ذکر کی طرف متوجہ نہ ہوا، اس پر کچھ حاصل نہ کر پایا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کی میں روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ ہم تو روزی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، یہاں سے بھی کما لوں، یہاں سے بھی کما لوں، یہاں سے بھی لے لوں، یہاں سے بھی لے لوں۔ ملنا وہی ہے جو میرے نصیب کا لکھا جا چکا ہے، میری پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ میں جو رب نے مجھے جو کچھ عطا فرمانا وہ لکھ دیا گیا ہے۔ تو میں کس لیے اتنا بھاگوں؟ اور اس بھاگ دوڑ میں چلو ٹھیک ہے بھاگو، لیکن ساتھ میں اس رب کا بھی اس کو بھی یاد رکھو کہ جس نے مجھے یہ سب کچھ میرے لیے راہیں ہموار کرنی ہے، مجھے راستہ دکھانا ہے، اس کے لیے تو میرے پاس نہ ٹائم ہے نہ میری سوچ کام کرتی ہے، روزی کے پیچھے میں بھاگ رہا ہوں۔ تو پھر اللہ اسی لیے فرماتا ہے نا کہ میں اس کی روزی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور کیا کرتا ہوں؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جب میں قیامت والے دن ان کو جب دوبارہ زندہ کروں گا تو وہ اندھے ہوں گے، ان کی آنکھیں نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ اب وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، کیا میرے رب تو نے مجھے اندھا کیوں پیدا کیا، جبکہ تیرا تو وعدہ تھا کہ میں دوبارہ زندہ کروں گا تو جیسا ہے ویسا ہی کروں گا۔ وقت كنت بصیرا، میں تو دنیا میں تھا اس وقت تو میں دیکھتا تھا، میری آنکھیں کام کرتی تھی، لیکن اب کیا ہو گیا، میں اندھا کیوں ہوں؟ آگے جو فکر ہے انتہائی لمحہ فکریہ کا فکر ہے، بہت بہت سخت فکر ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، تیرے پاس میری آیتیں قرآن کی صورت میں آتی رہیں، تجھے پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا رہا، فنسیتہا، تم نے بھلاتا رہا، ان کو تو بھلاتا رہا، ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، تو نے ان کو یاد نہیں رکھا، ان پہ عمل کرنے کی ذرا سی بھی کوشش نہیں کی۔ کذالک الیوم تنسیٰ، آج میں نے تجھے بھلا دیا، تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اللہ جب بھول جائے، جس سے اللہ اپنا واسطہ تعلق ختم کر دے تو ہمارے پلے باقی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، پہلے کچھ نہیں، آگے ہمارے پاس آگے جب یہ سبوک ہوگا پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ تو ہمیں اس بارے میں بڑا کچھ سوچنا چاہیے۔ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا اور پڑھ لیں، پڑھتے تو جا رہے ہیں لیکن کچھ ساتھ ساتھ یہ بھی سبب بھی ضروری ہے کہ ہم حاصل کیا کر رہے ہیں، اس سے حاصل کیا کر رہے ہیں۔ آج 15واں پارہ شروع کیا گیا ہے، اس میں سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ کہف، یہ مکمل سورۃ بنی اسرائیل مکمل ہے، سورۃ کہف کا 3 پاؤ سے کچھ زیادہ تھوڑا سا حصہ باقی اس میں رہتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل جو ہے اس کو سورۃ اسراء بھی کہتے ہیں، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ رب کی ذات جس نے کہ سیر کرائی اپنے بندے کو لیلا، ایک رات میں، بلکہ ایک رات سے بھی کم حصے میں، کسی کہاں کی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قرآن میں جو معراج کا واقعہ ہے وہ صرف زمینی سفر کا ذکر ہے،
مسجد اقصیٰ سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ یہ زمینی سفر تھا. یہ زمینی سفر تو کرانے کا ذکر قرآن میں ہے، آگے پھر آسمانوں پہ لے جانے کا ذکر پھر احادیث میں اس کی تفصیل آتی ہے. اللہ اکبر. تو ایک رات کے اندر اندر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی اپنے بندے کو. وہ کون سی جگہ؟ الذی بارکنا حولہ، جس کی ہم نے ارد گرد کے تمام علاقے کو برکتوں والا بنا دیا. لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ میری نشانیوں کو دیکھے. انہ هو السمیع البصیر، وہ بے شک سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے، لیکن مانتے نہیں ہیں کہ سننے کے لیے اللہ نہیں سنتا، ساری وہ نہیں سنتا. اخینا کو سنوے سنتا وہ سن سے. جب وہ کہتا ہے کہ میں خود سننے والا ہوں، اجیب دعوت الداع، جب میں خود جواب دیتا ہوں، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تو مجھے پکارو، ادعونی، مجھے پکارو. تو ہم اس کو پکارنے کی بجائے ہم اس کو کانوں سے بہرا سمجھا دیتے ہیں کہ وہ سنتا نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے، وہ قدم قدم پہ کہہ رہا ہے کہ میں سنتا ہوں، میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں تو علیم ہوں بذات صدور ہوں. تمہارے دل میں کیا ہے مجھے وہ بھی پتا ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کس مادہ کے پیٹ میں کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو کیا اسے چیز چھپتی ہے، کیا چیز وہ ہم چھپا سکتے ہیں اس سے. اللہ اب یہاں ایک آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو لازم و ملزوم قرار دیا ہے. اللہ نے جہاں بھی اپنی عبادت کا ذکر فرمایا ہے کہ میری عبادت کرو، ساتھ میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی سختی سے بول ہے. یہاں بھی آیت نمبر 23-24 میں یہ بتایا گیا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور فیصلہ کر لیا تمہارے رب نے، اللہ تعبدو، کہ تم کسی کی بھی عبادت نہ کرو. دیکھا یہاں عبادت کے لیے تعبدو کا لفظ آیا ہے، اور الہ کے لیے میں نے بتایا تھا کہ یہ معنی ہے اس کے اصل مشکل کشا. جہاں یہ الہ کا لفظ آئے گا وہاں مشکل کشائی یا کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کے لیے کہا ہوگا کہ میں تیرا الہ ہوں. تو عبادت کے لیے تعبدو کا لفظ آ گیا ہے. اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو الا ایہ، سوائے اس کے. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، محبت کرو، ان کے ساتھ جھک کے رہو، ملو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ان دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ گیا، تیری زندگی میں موجود ہیں، تو نے ان کو پا لیا، بوڑھے ہیں، والد ہے والدہ دونوں ہیں یا ایک ہے، تو وہ بڑھاپے کے حد تک پہنچ چکے ہیں اور تو نے ان کی زندگی میں، اپنی زندگی میں ان کو پا لیا. فلا تقل لهما اف، ان کی کسی بات پر اف نہیں کرنا. آپ بتائیے، آپ کو کیا پتا؟ آپ پرانے زمانے کے لوگ ہیں، آج تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہم، آپ کو کیا پتا؟ باپ نے آج ہمارا بچہ دیکھے دفعہ پوچھتا ہے یہ کیا چیز ہے، ہم اس کو بتا دیں نا یہ میز ہے، یہ میز ہے. اچھا 2 منٹ بعد پوچھیں گے یہ کیا ہے، وہ پھر پوچھے گا میز ہے. اس کو ہم 50 دفعہ پوچھیں گا تو بتا دیں گے. ابا جی نے اگر 30 دفعہ پوچھیں گے بیٹا یہ کیا چیز ہے، کیا بات ہے، بھول جاتے ہو، دماغ کام نہیں کرتا، بوڑھے ہو گئے ہو، بتا دو چکا ہوں یہ فلانی چیز. اف ہو گئی، اف نہیں کرنی ان کی ہر بات کو. لیکن صرف اگر اللہ نے منع کیا ہے، اگر وہ آپ کو دین کے صراط مستقیم سے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹانے کے والی کوئی اس کے خلاف کوئی بات کرے، وہ نہ مانے تو کوئی مواخذہ نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ کے والدین اگر وہ مسلمان نہیں بھی ہیں تو بھی آپ کو ان کی خدمت ان پر لازم ہوتی ہے. ولا تنہرہما، انہیں کبھی جھڑک کے بات نہیں کرنی، کبھی جھڑک کے اونچی آواز سے نہیں بولنا ان کے آگے. وقل لہما قولا کریما، اور جب بھی ان سے بات کریں بڑے ٹھنڈے مزاج سے، محبت سے، نرمی کے ساتھ ان سے بات کریں. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور جب بھی ان کے سامنے آؤ تو بڑے تواضع کے ساتھ بازو کو جھکا کے، جیسے ان پر سایہ پکڑ کے، سایہ فکر ہو کر ان کے ساتھ بات کرو. اور کیا کہتے رہو، ہر وقت کہتے رہو، کیا کہو، وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ جس طرح ان دونوں نے، یا ایک موجود ہے تو ایک آپ دونوں کے لیے کہیں، موت فوت شدہ کے لیے بھی کہنا ہے، اپنی زندہ کے لیے بھی کہنا ہے کہ اللہ ان دونوں میرے ماں باپ نے جس طرح بچپن میں مجھے پالنے کے لیے تکالیف برداشت کی ہیں، ان پر دونوں پر رحم فرما، ان کی اس طرح پرورش فرما جس طرح میری پرورش انہوں نے کی ہے. اللہ اکبر. پھر آگے خالی والدین بھی نہیں، رشتہ داروں پر بھی،
مساکین پر بھی اور مسافروں پر بھی اللہ نے شفقت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگلی آیت میں ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کو، مساکین کو، مسافروں کو ان کا حق ادا کرو، ان کی مدد کرو، ان کے ہر طریقے سے خیال رکھو۔ اور آگے ایک لفظ کہا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی نہ کرو، خرچ کرو۔ اللہ نے کہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، میں نے جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، اور یہاں یہ بھی کہا کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، بے جا خرچ نہ کرو، جہاں ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی وہاں خرچ مت کرو، یہ فضول خرچی ہے۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اللہ نے صاف کہہ دیا کہ فضول خرچی کرنے والے، بے جگہ بے جا بلا وجہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان ہمیشہ اپنے رب کا ناشکرا اور انکاری رہا ہے۔ وہ انکاری ہے رب کا، وہ ناشکرا ہے، اور وہ جو کرتے ہیں اس کا فضول خرچی کرتے ہیں وہ اس کے بھائی ہیں۔ تو ہمیں اس سے بھی گریز کرنی چاہیے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں ضرور خرچ کریں، اللہ ان کو بڑھاتا ہے۔ یہاں بھی اس کی بات کی کنجوسی سے بچایا کہ کنجوسی نہ کریں۔ اور ایک چیز، یتیموں کا مال مت کھائیں۔ اگر آپ کے وہاں کوئی ایسا کوئی یتیم ہے جس کی کفالت آپ کے ذمہ ہے اور اس کا کوئی مال بھی ہے اس کے، تو وہ اس کی امانت سمجھ کے اپنے پاس رکھیں، اور جب وہ جوانی کو پہنچ جائے اور اپنا خوب سمجھدار ہو جائے پھر اپنا عہد پورا کرو، اس کا مال اس کے حوالے کرو۔ ناپ تول پورا کرو، جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی وہ اسی وجہ سے برباد ہوئی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ تو ہمیں بھی کہا جا رہا ہے وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اپنے ماپ کو پورا کرو، پورا تولو۔ کوئی چیز پیمائش کرنی ہے، کپڑے کا ہے تو یا کوئی تولنے کا ہے، یا کوئی دودھ پانی یا لیکوڈ چیزوں کو پیمائش کرنا، کوئی چیز بھی ہے اس کی پیمائش پوری کرو، اور سیدھی ترازو کے ساتھ وزن کرو۔ ترازو میں کوئی خام شام کو کچھ میں کوئی چکر کوئی بے ایمانی مت کرو۔ ذالک خیر واحسن تاویلا، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور بہت ہی خوبصورت اس کا تمہارا اس کا اجر ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس پر زیادہ بحث مباحثہ بھی مت کرو، اس چیز کے پیچھے مت پڑ جاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ نہیں جی میں تو کہہ رہا ہوں یوں ہے، تمہیں علم ہے نہیں، خام کا ضد نہ کرو، دینی ہو دنیاوی ہو کوئی معاملہ ہو، علم ہے تو بحث کرو، نہیں علم تو رک جاؤ۔ کیوں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کانوں کو، آنکھوں کو اور دل کا جو استعمال بھی آپ کرو گے اللہ ہر ایک چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا۔ ایک اور آیت وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پہ اکڑ کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم جو اتنا اکڑ کے چل رہے ہو کیا تم زمین کو پھاڑ دو گے؟ پھٹتی ہے تمہارے سے یہ زمین؟ اتنے دھماکے سے پیر مار کے چلتے ہو، کیا تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو؟ تمہارے سے نہیں پھٹتی ہے۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ تیرا اپنا قد اتنا ہے کہ تم پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ جائے، تیرا ہاتھ پہنچ جائے، تیرا قد پہنچ جائے، تو اتنا طویل نہیں ہے۔ اس لیے زمین پر اکڑ کر نہ چلیں، پاؤں اللہ نے، اللہ کے نبی نے ہمیں زندگی کا جینا، اٹھنا، چلنا، پھرنا، بیٹھنا، کیا کیا چیز ہمیں اسلام نے سکھایا، کس چیز کا ہمیں اللہ درس نہیں دے رہا۔ چلنا بھی بتا رہا ہے، بات کرنا بھی بتا رہا ہے، کھانے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، ماں باپ سے ادب لحاظ بھی بتا رہا ہے، ہمسایوں اور رشتہ داروں، یتیموں، مساکینوں، مسافروں سے محبت کرنے کا بھی بتا رہا ہے۔ پھر ہم سمجھے نہ تو پھر اور ہمارے لیے افسوس کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک یہاں ہے کہ جو ہم پہلی قومیں جو ہیں وہ اولیاء اللہ کی پوجا کیا کرتے تھیں، تو وہ یہ کہتے تھے یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے اولیاء تھے، جو بت تھے وہ اپنے اولیاء کے ہی بنایا کرتے تھے اور ان کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بناتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے وسیلہ ہیں، یہ ہماری بات آگے پہنچائیں گے۔ تو اللہ ان کے بارے میں فرما رہا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہہ دو کہ جنہیں تم اس کے سوا، رب کے سوا گمان کر رکھا ہے تم نے، وہ تو تم سے تکلیف دور کرنے کے مالک ہی نہیں ہے، تمہاری تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، نہ ہی تمہاری تکلیف کو خوشی میں بدل سکتے ہیں، ولا تحویلا، نہ بدل سکتے ہیں، ان کو بدلنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ تو خود چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی وسیلہ ملے تو ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ تم ان کو اپنے وسیلہ کے قریب بنائے بیٹھے، وہ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب، جو ان سے زیادہ قریب کون ہے؟ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، جو اس کی رحمت کی امید بھی رکھتے ہیں، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور اس کے عذاب سے ڈرتے بھی ہیں۔ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا، تیرے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ڈرایا جاتا ہے۔ جو ڈرتے ہیں جو لوگ وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو نہیں ڈرتے وہ ناکام رہتے ہیں۔ اس میں ہجرت کی تیاری کا بھی حکم ہے کہ اللہ نے ہجرت کے لیے، پہلے بھی میں نے بیان کیا تھا کہ کسی جگہ کو جب چھوڑ دینا کسی وجہ سے بھی، ضروری نہیں کہ ہجرت جو ہے جنگ کی، وہ تو ہے ہی ہے۔ آپ کے کاروباری معاملات میں یا کوئی آپ کو جگہ راس نہ آنے کے حساب سے، اگر وہاں کا بزنس کاروبار آپ کا وہاں رہنا آسان نہیں رہا تو آپ جگہ چھوڑ سکتے ہیں، اس علاقے کو چھوڑ کے اسی شہر میں کوئی دوسرا علاقہ، کوئی تیسرا علاقہ، وہ نہیں تو کوئی شہر ہو، یعنی کہ ہجرت کر سکتے ہیں آپ۔ سیرو فی الارض، زمین پہ پھرو ٹرو اور اپنا رزق تلاش کرو، آپ کو اس کے لیے حکم ہے۔ اور ایک چیز، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ قائم کرو نماز دلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے سے لے کر الی غسق، سورج کے طلوع ہونے سے لے کر الی غسق اللیل، رات کے چھا جانے تک، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک، یعنی کیا ہے کہ یہ فجر ہو گئی، اس کے بعد پھر رات چھا جانے تک عشاء آتی ہے۔ تو اس نمازیں قائم کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سے لے کر رات کے ڈھل جانے تک، وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کرو۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کی تلاوت فجر کی ضروری کیوں ہے؟ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ جو فجر کے وقت قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے یہ آپ کی گواہی دیتا ہے، یہ شہادت پیش کرتا ہے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خاص طور پر اور عمومی طور پر عوام کو بھی بتایا گیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور پھر رات کے وقت تو تہجد بھی پڑھ اور عبادت کر، یہ تیرے لیے اضافی عبادت ہے، یہ اللہ نے نبی پر فرض کی ہے، ہمارے لیے اضافی ثواب ہے، اگر ہم ادا کر لیتے ہیں تو اس کا ثواب ہے، نہیں کرتے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے پابندی ہے اس کی۔ اللہ اکبر، یہ فجر کی نماز کا، تہجد کا اور قرات کا، قرآن تلاوت کا، یہ اللہ نے جو بیان کیا ہے ہمیں اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ آگے سورۃ کہف شروع ہو رہی ہے، اس کا تھوڑا سا حصہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنے رب کو پہچاننے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر، اس کے احکامات پر پابندی کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں بیٹھنا، اٹھنا، آ کے سننا، قرآن سے دلچسپی لینا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور مزید ہمت اور اللہ تعالیٰ جو سلوک پیدا فرمائے کہ ہم قرآن کو سیکھ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، جزاکم اللہ خیرا۔